ہسٹری مسٹری میں خوش آمدید۔ اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو خبردار، ویڈیو دیکھ کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسے لائک بھی کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور جب سبسکرائب کر ہی لیا ہے تو بیل آئیکن بھی دبا دیں، خیر ہو گئی، تاکہ میرے چینل کی آنے والی اپڈیٹس آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں قدیم یونان کے بارے میں 12 دلچسپ حقائق۔ نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور حکومت میں جمہوریت کی بنیاد یونانیوں نے رکھی تھی؟ جی ہاں، قدیم یونانیوں نے جمہوریت یعنی کہ لوگوں کی حکمرانی کا تصور پیش کیا۔ اس طرح دنیا کی پہلی جمہوری ریاست قائم ہوئی، تاہم یہ صرف 185 سال تک کے عرصے کے لیے قائم رہی۔ نمبر 2، مسافہ کی ابتدا قدیم یونان میں ہوئی۔ جی ہاں، مسافہ کرنا پوری دنیا میں ایک عام رواج ہے، تاہم اس تصور کی ابتدا قدیم یونان میں ہوئی تھی۔ یہ تصویر 5ویں صدی قبل مسیح کے آثار قدیمہ کی ہے۔ اس تصویر میں دکھائی گئی دو خواتین گریک میتھولوجی کے مطابق زیوس کی بیوی ہیرا، جو کہ شادی کی دیوی تھی، وہ قدیم یونانی افسانوں میں جنگ کی دیوی ایتھنا سے مسافہ کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ نمبر 3، قدیم یونانی 12 بڑے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یونانی دیوتاؤں کا خاندان ماؤنٹ اولمپس، جو کہ یونان کا بلند ترین پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک بادل کے محل میں رہتا تھا۔ ان معبودوں کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ وہ خصوصی طاقتیں رکھتے ہیں اور ہر ایک کو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کنٹرول حاصل تھا۔ زیوس ان تمام دیوی دیوتاؤں کا بادشاہ تھا۔ اس کو آسمان اور گرج کا دیوتا کہا جاتا تھا، اور وہ موسم کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس کے پاس مختلف طاقتیں تھیں۔ اس کی سب سے مشہور صلاحیت ان لوگوں پر بجلی گرانے کی صلاحیت تھی جو اسے ناراض کرتے تھے۔ وہ بے ایمانی سے نفرت کرتا تھا اور جھوٹ بولنے یا وعدہ خلافی کرنے والوں کو سزا دیتا تھا۔ دوسری طرف ہیرا زیوس کی بیوی تھی اور وہ دیوتاؤں کی ملکہ تھی۔ وہ عورتوں کی شادی اور خاندان کی دیوی تھی۔ قدیم یونانی ہیرا کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس علاقے کے قدیم ترین اور اہم ترین مندر اس کے اعزاز میں بنائے گئے تھے۔ اس کے مقدس جانور گائے، شیر اور مور تھے۔ نمبر 4، اس فہرست میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ لفظ ایڈیٹ یعنی بیوقوف کی اصطلاح قدیم یونان میں شروع ہوئی تھی۔ قدیم یونان میں ایک بیوقوف بنیادی طور پر ایک ایسا شخص تھا جو سیاسی یا عوامی میدانوں میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ نمبر 5، ہر ملک اور قوم میں خوبصورتی کو جانچنے کے الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر نہایت حیرت ہوگی کہ قدیم یونان میں یونی برو کو خوبصورتی اور ذہانت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ خاص طور پر جن خواتین کی آئی بروز آپس میں جڑی ہوتی تھیں، انہیں معاشرے میں ایک الگ انداز سے دیکھا جاتا تھا اور لوگ ان کی بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ نمبر 6، قدیم یونانی ہمیشہ ایک قدم آگے ہی رہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی سوچا وہ اسے بخوبی سر انجام بھی دیا، پھر چاہے وہ فلسفہ ہو، فن تعمیر، ریاضی، ادب یا کچھ بھی، وہ لیڈرز تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ریڈ کارپیٹ کو رول آؤٹ کرنے والے پہلے لوگ تھے؟ قدیم یونان میں ریڈ کارپیٹ صرف دیوی دیوتاؤں کے قدموں پر چلنے کے لیے سب سے پہلے 458 قبل مسیح میں بنایا گیا۔ آج 2500 سال بعد ریڈ کارپیٹ کا تعلق خدا پرستی سے نہیں بلکہ مشہور شخصیات اور شہرت سے ہے۔ ریڈ کارپیٹ کا پہلا ذکر 5ویں صدی قبل مسیح کے ڈرامے ایگیممنن میں ہوا، جس پر صرف دیوی دیوتا ہی چل سکتے تھے۔ نمبر 7، قدیم یونانی اور قدیم رومی لیٹ کر کھانا کھاتے تھے۔ جی ہاں، قدیم یونان میں لیٹنا اور کھانا کھانا کم از کم 7ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوا۔ اس معاشرے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسا کرنے سے اشرافیہ کی طاقت اور عیش و آرام کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ قدیم یونانیوں کے مطابق دوسروں کے ساتھ لیٹ کر کھانا کھانا طاقت اور عیش و آرام کی علامت ہے۔ اشرافیہ عام طور پر اس رواج پر عمل کرتے تھے، بالفاظ دیگر یہ اشرافیہ کے چونچلے تھے۔ نمبر 8، قدیم یونان میں شتر مرغ۔ بدعنوانی کے تحت شہری کسی سیاستدان کو 10 سال کے لیے جلا وطن کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اتنائی جمہوریت کا ایک اور پہلو شتر مرغ کو استعمال کرتے ہوئے شہری اس کے لیے ووٹ دے سکتے تھے
ووٹنگ سال میں ایک بار ہوتی تھی اور شہری ایسے لوگوں کو نامزد کرتے تھے جنہیں وہ جمہوریت کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ مزید برآں یہ عمل عام شہریوں پر بھی لاگو ہوتا تھا۔ نمبر 8، کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم یونانیوں نے تھیٹر کی ابتدا کی تھی؟ جی ہاں، وہ ڈرامے شوق سے دیکھنا پسند کرتے تھے اور زیادہ تر شہروں میں ایک تھیٹر ہوا کرتا تھا۔ ان کے کچھ تھیٹر اتنے بڑے ہوتے تھے کہ اس میں بیک وقت 15,000 لوگ آسانی کے ساتھ آ سکتے تھے۔ البتہ ان تھیٹرز میں اداکاری کی اجازت صرف مردوں اور لڑکوں کو تھی اور وہ ماسک لگا کر یہ اداکاری کیا کرتے تھے۔ اس سے ناظرین کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کا کردار خوش ہے یا غمگین۔ کچھ ماسک کے دو رخ ہوتے تھے، اس لیے ایک اداکار ہر سین کے لیے موڈ بدلنے کے لیے ان کا رخ موڑ سکتا تھا۔ نمبر 10، کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم یونانی اپنے ملک یونان یعنی گریس کو گریس نہیں کہتے تھے بلکہ وہ اسے ہیلاس کے نام سے پکارتے تھے۔ لفظ گریس رومیوں سے ماخوذ ہے، جو کہ ایک لاطینی لفظ گریشیا سے لیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی ہیں یونانیوں کی سرزمین یعنی لینڈ آف دا گریکس۔ آج کے دور میں سرکاری طور پر یونان کو ہیلینک ریپبلک کہا جاتا ہے۔ نمبر 11، آپ کو یہ بات جان کر نہایت حیرت ہوگی کہ قدیم یونان میں معصوم چھوٹے بچوں کو اگر وہ کسی معذوری کے ساتھ دنیا میں آئے ہوں انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ زیادہ تر قدیم معاشروں میں بچے والدین کی ملکیت ہوتے تھے اور جن بچوں کو والدین نااہل سمجھتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا یا غلامی میں بیچ دیا جاتا تھا۔ اسپارٹن جیسے عسکری پسند معاشروں میں یہ رواج عام تھا، جو کہ بچوں کو ایک خاص معیار پر پورا اترنے کا مطالبہ کرتے تھے تاکہ ریاست انہیں فوج میں استعمال کر سکے۔ معیار پر پورا نہ اترنے والے شیرخوار بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس بات کے بہت سارے شواہد موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح دباؤ کے حالات میں والدین اپنے بچے کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سلطنت فارس کی شان سے لے کر قدیم یونان کے سنہرے دور تک یہ وحشیانہ عمل کئی وجوہات کی بنا پر بند دروازوں کے پیچھے چلتا رہا، جن میں سے کئی وجوہات یہ ہیں جیسے آبادی پر کنٹرول، غربت اور عیب والے بچے۔ نمبر 12، اینٹی کتھیرا میکینزم۔ 17 مئی 1901 میں ایک آرکیولوجسٹ نے یونانی جزیرے اینٹی کتھیرا میں غوطہ لگایا تو انہیں وہاں ایک 2000 سال پرانے بحری جہاز کا ملبہ ملا جس میں کھانے پینے کا بہت سا سامان، شرابیں اور مجسمے وافر مقدار میں دریافت ہوئے۔ انہی چیزوں کی کھوج کے درمیان انہیں اس میں سے ایک عجیب و غریب سی شے دریافت ہوئی، جس کے اوپر طویل ریسرچ کرنے کے بعد یہ جان کر دنیا بھر کے سائنسدان حیرت میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ وہ اس وقت دنیا کے پہلے اینالاگ کمپیوٹر سے متعارف ہو رہے تھے۔ اس کا نام بعد میں اینٹی کتھیرا میکینزم رکھا گیا، جس کو ایک یونانی سائنسدان نے تقریباً 2000 سال پہلے بنایا تھا۔ یہ مشین سورج گرہن کی پیشن گوئی بالکل ایگزیکٹ دن اور تاریخ کے ساتھ کرتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ مشین سورج گرہن کے رنگ تک کی بھی پیشن گوئی کرنے کے قابل تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ 2000 سال پہلے ایسی ڈیوائس بنانے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی۔ یقیناً اس کا بنانے والا شخص اپنے وقت سے بہت زیادہ آگے چل رہا تھا۔ اس کی پیچیدگی نے کئی دہائیوں کے مطالعے پر سائنسدانوں کو اکسایا اور آج بھی اس کے کچھ افعال نامعلوم ہیں۔ تاہم ڈیوائس کی ایکس رے امیجز سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے متعدد گھڑی نما پہیوں اور گیئرز کا ایک اہم کام زمین کے مرکز میں آسمان کی عارضی، مستقبل کے ستارے اور سیاروں کے مقامات کی پیشن گوئی کرنا ہے۔ یہ تھی میری آج کی مکمل ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کی امیدوں پر پورا اتری ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اور اگر آپ نے کچھ نیا اس سے جانا اور سیکھا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔